السلام علیکم، میں ہوں حماد حسن اور آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر۔ دوستو، میں نے کچھ اور باتیں کرنی تھی سیاسی حوالے سے آج، لیکن مقطع میں آ پڑی ہے سخن گستران بات، تو بیچ میں ایک مسئلہ آیا۔ کچھ بہت قریبی دوستوں نے کہا کہ اگنور کریں، آپ کے لیے اس پہ بولنا اچھا نہیں ہے، لیکن ایک دو دوستوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس پہ بات کریں۔ تو میں بات کروں گا اس ڈالر ٹیوبر کے بارے میں جس کے ڈالر بزنس کا کولیپس شروع ہو گیا ہے اور بہت سے لوگ اسے سبسکرائب کر گئے ہیں جب میں نے حقائق بیان کیے۔ تو اس نے میرے حوالے سے بات کی، میرا نام نہیں لیا اور کچھ اشارے کیے ہیں۔ یہ ان کا حق بھی ہے کہ وہ بات کرے، لیکن کچھ اشارے کیے ہیں اور تقریباً جس طرح 95% اس کی خبریں غلط ثابت ہوتی ہیں، تو 95% یہاں بھی غلط بیانی کی ہے۔ میں صرف اس کو کلیئر کروں گا۔ کوئی مطلب ہے اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے اور نہ کر سکتا ہے، اور جب کرے گا تو پھر میں صحافتی حدود سے بھی نکل جاؤں گا۔ تو بہرحال اس نے کچھ باتیں کی ہے، میں اس حوالے سے وضاحت کروں گا۔ اگرچہ مجھے بہت سے دوستوں نے کہا کہ چھوڑے، آپ اس طرح کے لوگوں کا جواب دیں گے تو پھر کیا، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ وہ بہت پرانا، وہ جب نیا شروع کرتے ہیں نا تو ان کو وہ سستے یوٹیوبر بولتا ہے، چونکہ وہ بزنس مین ہے نا۔ تو میرے تو ابھی 20-25 دن ہی ہوئے ہیں، اور اس 20-25 دن میں بھی الحمدللہ ہزاروں میں تعداد پہنچ گئی ہے، اور وہ چونکہ پرانا ہے تو اس کے فالورز بھی ہیں اور لوگوں نے سنا بھی ہوگا، تو میں نے کہا کہ میں اس حوالے سے بات کروں۔ میں نے کل پرسوں میں نے بات کی تھی ڈالر ٹیوبروں کے حوالے سے، اور وہ میں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے اس سے اپنا نتیجہ بھی اخذ کیا، اور وہ جن لوگوں کے بارے میں میں بات کرتا ہوں ان میں یہ بھی شامل ہے، بلکہ ان کا سرغنہ یہی ہے۔ تو انہوں نے بات کی ہے، ایک تو یہ کہا ہے کہ میں تو جی اس کو سنتا بھی نہیں ہوں، یہ وہ، تو پہلے میرا اور اس کا تعارف ہونا چاہیے۔ میرا تعارف تو یہ ہے کہ پختون تاریخ کی 3 بڑی تحریکوں میں سے ایک تحریک جو چلا چکا تھا، جو انگریز دور میں تقریباً تمام ٹائم جیل میں گزار چکا تھا، جس کے 30 لاکھ کے قریب جو ایشیا کے بڑے سلسلوں میں سے ایک ہے، اور وہ سلسلہ قندھار سے کوہستان تک پھیلا ہوا ہے، اور جو انگریز اسٹیبلشمنٹ اور جاہلانہ ملائیت کا شدید ترین مخالف تھا، اور انگریز دور میں تمام جائیداد اور تمام کاروبار بھی انگریز حکومت نے اپنے قبضے میں لیے تھے، اور وہ خود جیل میں تھا۔ تو وہ میرا کیا لگتا ہے، کم از کم کسی اور سے نہیں تو اس کے کبھی ہٹاتے اور کبھی بحال کرتے میرے عزیز دوست مطیع اللہ جان سے پوچھ لیتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت مجھے ورثے میں ملی ہے، اور ایسی مخالفت کہ وہ ایک تاریخ ہے۔ تو چھوڑے، وہ تو اتنی گھٹیا اور اتنی معمولی بات ہے کہ اس کا کیا جواب دینا۔ البتہ تم کون ہو مجھے تو نہیں پتا، بلکہ کسی بھی دوست کو پتہ نہیں ہے کہ جغرافیہ کیا ہے اور تاریخ کیا ہے اس لڑکے کی۔ بہرحال اس سے کیا، اس پہ کیا بات کرنی ہے۔ تو میرا تو اس حوالے سے ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ کا امین بھی ہوں، اور وہ میں نے پچھلے کئی سالوں میں دکھایا بھی ہے۔ لیکن میں وہ نہیں ہوں جو صحافتی مارکیٹ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بیچتا رہے، اور وہ بھی جھوٹا۔ جب سچ بولنے کا وقت آتا ہے تو بولتا ہوں، اور بولا ہے،
اور بولتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن میں صحافتی مارکیٹ میں سودے نہیں بیچتا. تمہیں ضرورت ہوگی، تمہارا رزق اسی سے چلتا ہوگا تو بیچو، لیکن میں تو راستے میں کھڑا ہوں، میں تو ایسے نہیں کرنے دوں گا. دوسری بات تو انہوں نے کی ہے کہ میرے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرتا رہا اور میری خوشامد کرتا رہا. اب مجھے خدا کی قسم مجھے ہنسی آتی ہے کہ کم از کم بیوقوف آدمی پہلے پوچھ تو لیتے نا ان لوگوں سے کہ یہ حماد کون ہے، تو پھر تمہیں شاید یہ الفاظ نہ بولنے پڑتے. لیکن بہرحال چونکہ نہ عقل ہے، نہ مطالعہ ہے، نہ کسی چیز کی خبر ہے، تو بس پھر اسی طرح بول جاتے ہیں. وہ دراصل میں ان دنوں پشاور میں تھا، تو جب میں اسلام آباد آتا تھا تو دوسرے دن مجھے آنا ہوتا تھا، تو متی کے ساتھ بات ہوتی تھی، تو میں کہتا تھا کہ میں آؤں گا، تو کہتا ہے کہ اگر جلدی پہنچو تو پھر گھر کی طرف آ جاؤ یا ادھر آ جاؤ. اور اگر میں کہتا تھا کہ اکثر میں دیر سے آتا تھا، تو میں کہتا تھا کہ نہیں صبح ملیں گے، تو وہ کہتا تھا کہ سپریم کورٹ آ جاؤ، میں سپریم کورٹ میں ہوں گا. تو میں سپریم کورٹ آتا، تو ان دنوں چونکہ میں پشاور میں تھا، میرے پاس یہاں صحافت میں یہاں کر نہیں رہا تھا، پشاور میں کر رہا تھا. تو میں متی کورٹ روم میں ہوتا تھا، تو میں باہر اس کا انتظار کرتا تھا. اب میرے اس انتظار کو اپنے پلڑے میں ڈال دیا. یار کیا ان باتوں کا کیا جواب دے، بجائے اس کے کہ وہ میری باتوں کا کوئی لاجیکل جواب دیتا. لیکن چونکہ بلیک میلنگ کے طریقے ہوتے ہیں نا، اور میں نے کہا بھی کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. اس نے میرے حوالے سے یہی باتیں کی ہے، صرف انہی باتوں کا جواب دیتا ہوں. اور رہی صحافت، تو موصوف کو علم ہونا چاہیے کہ 24 سال کی عمر میں پروونشل سول سروس میں گیا، اور پھر چند سال بعد اسے چھوڑ کر صحافت کی طرف واپس آیا، کیونکہ صحافت میرا عشق ہے، میرا رومانس ہے، مجھ سے وہ چھوٹ گیا تھا، تو واپس آیا. پھر کچھ عرصے بعد کچھ UN کے پوسٹس آئے، اور عبداللہ صاحب ان دنوں اللہ مغفرت نصیب کرے، وہ چیف سیکرٹری تھے پختونخوا کے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپلائی کرنا، اور پھر میں اس میں گیا، کچھ عرصہ وہاں پہ گزارا. تو اگر مجھے کمانے ہوتے تو پھر میں ان زرخیز اداروں کو نہ چھوڑتا صحافت کے لیے، اور صحافت کر لی. 3 کتابیں آ چکی، جنگ میں بھی لکھا، پاکستان اخبار میں لیٹ 90s میں لکھتا رہا، جو ایک بڑا اخبار تھا پاکستان. پھر جنگ میں بھی لکھا، پھر انڈیپینڈنٹ اردو میں بھی لکھا، اور بہت سارے اہم ترین اداروں کے ساتھ کام کیا. تو یہ تو میری صحافت ہے. لیکن آپ بتائیں کبھی کسی گلی کے اخبار کے ساتھ کام کیا ہے؟ اچھا، ایک بات کی ہے کہ خبر لینا تو صحافی کے لیے اعزاز ہے. یقیناً یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، خبر لینا اعزاز ہے. خبر لیتے ہیں، عمر چیمہ لیتا ہے، انصار عباسی صاحب لیتے ہیں، بہت سے کریڈیبل صحافی ہیں، وہ خبر لیتے ہیں. لیکن خبر لینے میں اور کسی جج، کسی اینکر کا ٹاؤٹ بننے میں اور ان کا سپوکس مین بننے میں بہت فرق ہوتا ہے. خبر لینا جو ہے وہ اعزاز ہے، اور کسی کا سپوکس مین بننا یا وہ آپ کے ذریعے اپنی خبر، اپنی سٹوری پلان کرے، تو یہ دلالی ہے. ان دونوں میں بہت فرق ہے. اگر آپ صحافت کو سمجھتے تو یہ سوال ہی نہ اٹھاتے. اچھا، کچھ اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی. بھئی اور لوگوں کو نہ ملائیں. مطیع اللہ جان سے میری ناراضگیاں ہوتی ہیں، مخالفت ہوتی ہے ہم دونوں کی، لیکن ہم دونوں کا بیک گراؤنڈ آپ سے بہت مختلف ہے. ہم دونوں اس کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرتے، اور دوست تو کیا، بھائیوں جیسا رشتہ ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے خاندانی مراسم ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ الگ ہے اس سے. اچھا، میں متی پہ اس پہ زیادہ غصہ ہوا کہ تم کیمرہ لے کر ادھر کیوں گئے، اور اب بھی غصہ ہوں کہ تم کیمرہ لے کر یہ کدھر گئے.
تمہاری تو بڑی سربلند تاریخ ہے صحافت کی، میں تم سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ وہ ایک دلیر اور جاندار صحافی ہے اس ملک کے، اور میں اب بھی اس پہ غصہ ہوں کہ تم کیمرہ لے کر یہ کدھر گئے، تمہارا لیول اس پہ آ گیا ہے، اور یہ پھر بھی کہوں گا اسے، اور جہاں میں اس کی بات ہوگی تو میں اپنی بات کروں گا، وہ اپنی بات کریں گے، وہ تمہاری طرح توڑا ہے کہ دعا سلام تک چھوڑ دے، کیونکہ وہ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجر نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ تو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ کم ظرف آدمی سے دوستی اور دشمنی تو دور کی بات، اپنا تعارف تک نہ کرا دو۔ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ تعارف ہو گیا تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، میرے کالم کے کچھ حصے سنائے، اور وہ بھی پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ یہ جو لکھا ہے اس کا ڈکشن اور اسلوب کیا ہے اور کیا لیول ہے اس کا، اس کو سناتا کس طرح ہے۔ یقین کرے اپنے لکھے ہوئے اچھا نہیں لگا جب اس کے منہ سے سنا کہ یہ الفاظ کی نشست و برخاست اور یہ سٹائل لکھنے کا یہ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ صحافت نہیں ہوگی تو پھر یہی چیزیں ہوں گی۔ تو یوں ہوا تھا کہ میں اس موصوف کو کبھی نہیں ملا تھا زندگی بھر، لیکن میں نے وہ یوٹیوب پہ ان دنوں مجھے کیا پتا تھا کہ یہ کون ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کہاں کہاں ڈانڈے ملتے ہیں۔ تو میں اس کو سنتا تھا، تو جو میرا نظریہ ہے جس کے لیے میں ساری عمر صحافت میں لڑا ہوں، تو مجھے یقین کرے مجھے بہت اچھا لگا، اور میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک دن کسی سپیس پہ مجھے انوائٹ کیا تھا کسی نے، اور میں اس سپیس میں تھا ٹویٹر کے، تو وہاں بات ہو رہی تھی، یہ بھی ادھر کی ادھر مار رہا تھا، ادھر کی ادھر مار رہا تھا، نہ گفتگو کا سلیقہ نہ بات کرنے کا ڈھنگ، پتہ نہیں۔ اچھا، اس میں میرے عزیز دوست عمار مسعود بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا، یہ اچانک غائب ہو گئے۔ بھئی وہ کدھر گئے، وہ ابھی بول رہا تھا وہ لڑکا۔ تو میں نے غالباً وہاں بھی پوچھا، لیکن کچھ دیر بعد میرا ایک مزاج ہے کہ میں لوگوں سے بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہوں، اور وہ کچھ اثرات ہوتے ہیں خاندان کے، جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں نا، جن کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو اسی طرح بدتمیز بن جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو اپنے پس منظر کا احساس ہو تو پھر وہ رویہ بڑا اچھا رکھتے ہیں۔ آگے ہر ایک کے رویے پر منحصر ہے کہ اس کا ظرف کتنا ہے۔ تو میں نے جب یہ غائب ہو گیا تو میں نے عمار مسعود سے پوچھا کہ یار وہ لڑکا ابھی ادھر تھا، تو کہتا ہے پتہ نہیں۔ تو مجھے تھوڑی دیر بعد عمار مسعود نے، وہ زندہ ہیں، ان کی کال آئی، وہ کہتے ہیں کہ اس پر تو اس کے گھر میں حملہ ہوا ہے۔ یقین کرے میں بہت پریشان ہو گیا کہ یار کس نے حملہ کیا، اور ان دنوں حالات بھی کچھ ایسے تھے، ہم بھی بہت سے مسائل کا شکار تھے، کبھی ذکر بھی نہیں کیا اور نہ کروں گا۔ تو میں نے اس کے فون پہ کئی مرتبہ فون کیا، وہ ایک پریشانی مجھے ہوئی کہ کیا ہوا اس کے ساتھ۔ پھر مجھے 1-2 گھنٹے بعد عمار مسعود نے فون کیا اور کہا کہ وہ اس پہ حملہ، کچھ ہاتھ وات زخمی ہوا ہے، کبھی اس ہاتھ کو باندھتا تھا کبھی اس ہاتھ کو باندھتا تھا۔ وہ پھر بعد میں بہت کچھ کھل گیا، لیکن ظاہر میری تو شناسائی تھی نہیں، اور میں نے اس کے فوراً بعد کالم لکھا، اور یہ کالم جب ابصار عالم پہ حملہ ہوا میں نے کالم لکھا، جب سلیم صافی کو ماں بہن کی گالیاں پڑی عمران خان کے پیروکاروں سے، میں نے اس پہ کالم لکھا، جب حامد میر پہ حملہ ہوا میں نے اس پہ کالم لکھا، جب متی اللہ جان اغوا ہوا میں نے اس پہ کالم لکھا، یعنی جہاں جہاں صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی میں نے کالم لکھا، اس پر بھی لکھا، حالانکہ اس کو زندگی بھر ملا نہیں تھا۔ اور کچھ دنوں بعد، 1-2 دن بعد، پھر وہ ڈرامہ شروع ہوا کہ وہ ادھر مظاہرہ ہونے لگا، اور یہ پھر تو بہت کچھ کھل گیا۔ تو میں نے اس کو کئی مرتبہ میسیجز کیے، اس کا جواب مجھے نہیں آیا، میں سچ بتاؤں گا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ، اور میسیج اس لیے کیا کہ بھئی آپ کی طبیعت کیسی ہے، لیکن اب
کالم بھی لکھا، اس کا پوچھا بھی، لیکن ظرف دے کے اس کو بلیک میلنگ کے زمرے میں لے گیا اور بلیک میل کرنے لگا اس پہ. وہ میرے پاس مجھے میسیجز کیے تھے نا، میں خود بتا رہا ہوں کہ آپ حملہ ہوا تھا، میں نے آپ کو میسیجز کیے. پھر ایک دن فون پہ بات ہوئی تو کہا کہ سر آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، آپ لوگوں سے، آپ سینئرز ہیں اور آپ بہت اچھا لکھتے ہیں. اس کے لیے میں کم از کم شکر گزار ہوں. میرا ظرف وہ جیسا نہیں ہے کہ میری تعریف کی یا انسپائریشن، تو بہرحال اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. تو کہتا ہے کہ سر میں متی اللہ جان صاحب کے ساتھ بہت ہوتا ہوں. میں نے کہا اچھا، وہ اس سے پوچھ لو نا میرا. کہتا ہے آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہم کلاس فیلو بھی ہیں، ہم بہت پرانے دوست بھی ہیں. اب اس کو کس طرح بیان کر رہا ہے؟ بھائی تم تو اسے 2-3 سال سے جانتے ہوگے، کیونکہ تم تو کبھی صحافی تو صحافت تو خیر کیا بس سوشل میڈیا پہ ہو نا. تو میں نے کہا کہ ہم دونوں بہت پرانے دوست تھے، یعنی ہماری 30-32 سال کی رفاقت، اور اس کے 2-3 سال کی شناسائی. وہ بھی کبھی مینٹور سے ہٹا دیتا ہے، کبھی مینٹور پہ بحال کر دیتا ہے. اسی لیے تو میں اس پہ غصہ ہوں متی پہ کہ تم کیوں کیمرہ لے کر ایسے لوگوں کے. جب میں ادھر آیا اور میں متی کے ساتھ اور قیوم صدیقی اور کچھ اور لوگ تھے تو ان کے ساتھ، تو پھر ظاہر ہے کہ جہاں آپ جاتے ہیں تو آپ کی شناسائی ہو جاتی ہے. بلکہ مجھے اس نے ذکر نہیں کیا، میں خود بتا دیتا ہوں. میں نے اس کو اپنی کتاب بھی دی، پتہ نہیں کتاب پڑھتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ظفر اقبال صاحب کا شعر پڑھا، وہ بھی غلط پڑھا. تو بہرحال شناسائی ہوئی. تو ظاہر ہے جہاں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کسی کو کہتے ہیں چھوٹے بھائی، اور یقیناً میں کہتا ہے چھوٹے بھائی جیسے ہو. اور یہ مجھے حماد بھائی بولتا تھا. تو جب مجھے حماد بھائی بولتا تھا تو پھر میں نے بھی چھوٹا بھائی ہی کہہ کر مخاطب کرنا تھا. اچھا کہتے کہ میری خوشامد کرتا تھا. وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بھائی پہلے تم پس منظر اپنا اور میرا تو کمپیئر کرتے نا. میرا پس منظر تو وہ ہے کہ ابھی 2-3 مہینے پہلے آپ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ساتھ کون سے گھر میں گئے تھے، جس کی تصویر بھی میرے پاس موجود ہے. میں کبھی نہیں بتاؤں گا، وہ تصویر میں کبھی نہیں دکھاؤں گا. میرا ظرف ایسا نہیں ہے. اور جب سپریم کورٹ میں تم میرے ساتھ بیٹھے تھے تو میں نے تمہیں کہا کہ فلاں جگہ آپ گئے تھے، تو کہتے ہیں ہاں گیا تھا. اور جب میں نے اپنے رشتے کا تعارف آپ سے کروایا تو پھر آپ کی ہوائیاں اڑ گئی، کوئی اس کو تو پتہ چل گیا کہ میں کہاں کہاں جاتا ہوں. لیکن میں نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اور وہ ہاتھ اب بھی آپ کے کندھے پر ہے. میری تربیت وہ نہیں جو آپ کی ہے. ایک اور حوالے سے بات کروں گا کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ آپ ذرا تاکہ آپ کی تسلی ہو، پچھلے دنوں وہ جو 4-5 دن کے لیے جیل گئے، اور وہ بھی کوئی صحافتی انداز سے نہیں، وہ بدتمیزی پہ گئے تھے کہ بدتمیزی اور جھوٹ اس پہ جیل گئے. تو مجھے ایک چھوٹے بھائی کی طرح ہے، لیکن وہ آپ کی طرح کم ظرف نہیں. اس نے کہا کہ یار جا کے مل لو. تو میں نے کہا نہیں یار، فاصلے پہ اب مجھے کچھ سمجھ آ گئی ہے تو میرا ذرا فاصلہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ. میں الگ پس منظر سے ہوں، وہ الگ پس منظر سے ہے، تو ذرا میں سمجھ گیا ہوں. اگر آپ میری بارے میں سمجھ گئے ہیں تو آپ پھر تاریخ سے بھی واقف نہیں، اور آپ کا مشاہدہ بھی ایک گدے سے بدتر ہے. اسی لیے تو میں نہیں گیا. لیکن ایک دن میں دفتر بیٹھا ہوا تھا، ایک میڈیا ہاؤس میں تھا، ایک اور میڈیا ہاؤس میں تھا ان دنوں، اور بڑے اچھی پوزیشن پہ تھا، مجھے لاکھوں کی تنخواہ مل رہی تھی. تو میں نے جب سوشل میڈیا کھولا تو ایک بزرگ خاتون کو روتے ہوئے دیکھا، اور وہ ان کی والدہ محترمہ تھی، جو اپنے بیٹے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ سے، جس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ دن رات شروع ہے، ان سے اپیل کر رہی تھی بیٹے کے رہائی کے لیے. یقین کرے وہ خاتون، وہ محترم خاتون جو مجھے اپنی ماں جیسے لگی، اور مجھے بڑا غصہ آیا، اور میں نے انتہائی سخت ٹویٹ کیا اس خاتون کی وجہ سے، اس کی وجہ سے نہیں.
اس محترم خاتون کی وجہ سے میں نے بڑا سخت ٹویٹ کیا، اور وہ خاتون اب بھی میرے لیے محترم ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن ایسے بیٹے ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ بوڑھی ماؤں کو بھی اپیلیں کرنا پڑتی ہے ادھر ادھر، تو ورنہ صحافت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، دلیر صحافت کرتے ہیں۔ تو میں نے بڑا سخت ٹویٹ کیا، اس بات کی گواہی مطیع اللہ جان بھی دیں گے اور عدیل سرفراز بھی دیں گے کہ اس ٹویٹ کے تقریباً 25-30 منٹ بعد مجھے ایک اہم شخصیت کی کال آئی اور وہ اس میڈیا کو ہیڈ کر رہے تھے، اور ان سے میری انتہائی تلخی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ٹویٹ کیوں کیا، اور پھر کچھ تلخی ہم دونوں کے درمیان ہوئی، اور میں نے کہا کہ میں آپ کی مرضی سے نہیں کروں گا، میں آپ کی ملازم ہوں، یہاں کا کام کروں گا جو میرے ذمہ ہو، لیکن آپ کی مرضی سے یہ نہیں ہوگا۔ اور وہ ٹویٹ ان کے لیے کی تھی، ان کے حق میں، اور اس کے لیے نہیں بلکہ ان کی والدہ محترمہ کے لیے، کہ مجھے اس کے آنسو اور اس کا دکھ مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ اور جب اس شخصیت سے میری تلخی ہوئی تو میں نے دفتر سے اپنی کتابیں اٹھائی، سامان اٹھایا جو دفتر میں تھا میرا، اور ایک نوجوان صحافی احتشام میرے پیچھے بھاگتا ہوا آیا، کہتا ہے سر خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ میں نے کہا احتشام بچے ہوتا رہتا ہے یہ میڈیا میں، اور اوپر جا کے اپنا ریزائن لکھ دیا اور چھوڑ آیا۔ اور جب میں نکل رہا تھا تو قیوم صدیقی کی کال آئی کہ آپ ادھر آ جائے، میں ادھر بیٹھا ہوں، گپ شپ لگاتے اور جا کے باہر۔ تو جب میں گیا تو کہا کدھر سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا ریزائن دے کر آ رہا ہوں۔ تو قیوم صدیقی نے کہا لگایا اور کہتا ہے یار امیر آدمی ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت نوکری چھوڑ سکتے ہیں یار۔ میں نے کہا یار امیر بھی نہیں ہوں لیکن خود سر بہت ہوں، اور ایک بات دوسروں کو بھی پتہ ہے، میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا، نہ آپ سے ملا، کیونکہ میں آپ سے فاصلہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے گفتگو کا جو انداز ہے، جو لیول ہے، جو کچھ کرتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مجھے فاصلہ رکھنا پڑتا ہے۔ حالانکہ صحافی کہیں بھی ہو، یقین کرے میں نے آواران بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک نوجوان صحافی نے رپورٹ کیا، میں نے ادھر ادھر پتہ کیا اور اس کا نمبر لے کر ظفر کیتران نام ہے، میں نے اس کو کال کیا، میں نے کہا شاباش۔ اب اس کو اگر کیا تھا تو وہ اس کو بلیک میلنگ کا ذریعہ بنا رہا ہے کہ بھئی آپ بہت اچھا بولے، یعنی شکریہ ادا کرنے کی بجائے اب ظرف دے کے۔ میں نے وزیرستان سے ایک صحافی نے رپورٹ کیا، میں نے وزیرستان میں ایک دوست کو فون کیا کہ اس کا نمبر مجھے چاہیے، میں نے اس صحافی کو فون کیا، شہریار مسعود نام ہے۔ میں نے تھر میں بیٹے ایک صحافی کو بھی فون کیا، یعنی جہاں مجھے کوئی صحافی اچھا لگتا ہے میں اسے خود کال کر لیتا ہوں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو جناب عرض یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بھی تولے، اور میرے بھی یہ بات کرنے سے پہلے کہ معلومات تو کر لیتے نا، جو آپ کی جھوٹ کو آشکار کرے اور جو اس پر گرفت کرے تو بس اس کو فوراً ٹاؤٹ کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ تو پتہ نہیں کہ آپ میں سے کسی نے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی جرت کی ہے یا نہیں، لیکن میری 80 سالہ تاریخ پیچھے پڑی ہے، اور وہ ہر جیل کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ کندہار سے کوہستان تک 30 لاکھ پیروکاروں کا سلسلہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو میری اور آپ کی تاریخ بہت منفرد ہے، ہمارا پس منظر بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور ہمارے بات کرنے کا سلیقہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور ہمارے سچ اور جھوٹ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، آپ صحافت کریں، بے شک میں فاصلے میں رہوں گا، لیکن پھر بھی اپریشیٹ کروں گا۔ جس طرح پہلے کیا تھا وہ ناسنجی میں کیا تھا، کیونکہ میں ملا نہیں تھا اور میرے پاس معلومات نہیں تھے۔ جب میرے پاس معلومات آئے اور پھر میں نے کچھ چیزوں کو ٹٹولا تو پھر فاصلہ آپ نے بڑھایا یا میں نے بڑھایا، تو خیر آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اگر آپ سچائی اور حقائق کی بجائے لوگوں
کو پروپیگنڈے کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں چھوڑوں گا، نہیں کرنے دوں گا. اور آپ کے وہ جو ڈالر کا بزنس ہے نا، اسے میں نے گرانا شروع کر دیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگوں نے سبسکرائب کیا. جب ان کے پاس میرے ٹھوس حقائق پر مبنی دلائل پہنچتے ہیں تو پھر ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے اور پھر وہ کس طرح رد عمل دیتے ہیں. اور یہ جاری رہے گا، ایسا نہیں کرنے دوں گا. صحافت کروں گا پیغمبرانہ پیشہ سمجھ کر، اپنی تاریخ کو مد نظر رکھ کر کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا. میرے پاس ذرائع اور بہت سے ہیں رزق کے، اور میں بہت سے ذرائع کو لات مار بھی چکا ہوں صحافت کے لیے. لیکن اگر آپ اچھی صحافت کریں گے تو میں یہی کروں گا. آپ دھوکے بازی کریں گے اور ڈالر کمانے کے چکر میں لوگوں کو گمراہ کریں گے تو میں صرف آپ نہیں، کوئی بھی ہو، میں اس کے راستے میں ہمیشہ کھڑا رہوں گا اور کھڑا دکھائی بھی دوں گا. بہت شکریہ دوستو، میرے ساتھ رہیے گا. دوستو، اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والے دوسرے انسانوں کا خیال رکھیں.